جب ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھپڑ مارا تو وہ روتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے انہیں ابو سفیان کے پاس بھیج دیا۔ ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کی انگلی پکڑی اور سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور کہا، فاطمہ ابو جہل کو زور سے تھپڑ مارو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ خواتین امت کی سردار ہیں۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو تنگ کیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم کے درمیان خانگی امور کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اندرون خانہ سارا کام سر انجام دیں گی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیرون خانہ کے فرائض انجام لائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی کا بے مثال کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اور بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی تھیں، اور سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے تو ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی، جس سے خون بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت فرماتے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی تھیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 29 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت تھی، کیونکہ اب صرف اولاد میں وہی حیات تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے ایک دن قبل بلایا، اور جب تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں باتیں کی۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دیدہ ہوئیں، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑیں۔ جب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا تو عرض کرنے لگیں کہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ ناظرین، ایک بار ابو جہل نے حضرت فاطمہ کو تماچا مارا، یعنی ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک زوردار تھپڑ مارا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا بہت روئیں اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچی۔ تو ناظرین، یہ واقعہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین، ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے کے کنارے کھڑا ہوا تھا اور بات چیت کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، وہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس بدکار نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی اور آپ کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر ہنسنے لگا اور آپ کو چڑھانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی اور آپ چھوٹی سی تھیں۔ اپنے والد کے لیے ایسے الفاظ آپ برداشت نہیں کر پائیں اور آپ کے قدم رک گئے۔ آپ نے بنا کچھ دیکھے ہی ابو جہل سے غصے میں آ کر کہا، اوے ابو جہل، شرم کر، تو جھوٹا ہے، اللہ نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔ ابو جہل، جو کہ بہت ہٹا کٹا آدمی تھا، اور ایک چھوٹی سی بچی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج اسے اتنا سنا دیا کہ اس کا مذاق اس کے دوستوں میں بننے لگا۔ ابو جہل کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تو اس ظالم نے آگے بڑھ کر چھوٹی سی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی سی تھیں، اس ظالم کے اس قدر مارنے سے آپ رونے لگیں
اور روتی ہوئی اپنے گھر پر دوڑی چلی آئی۔ حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے ہی جیسے ہی آپ کی نظر اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو آپ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ حضرت فاطمہ کو روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ کو سینے سے لگا کر آپ کے آنسو کو پوچھتے ہوئے آپ سے کہنے لگے، بیٹی کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اے میری پیاری بیٹی، پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی، کئی دن فاقے کیے لیکن کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آئے، لیکن بیٹی بتا تو صحیح آج تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا کہ ابا جان، میں راستے سے گزر رہی تھی، راستے میں ابو جہل آپ کو گالی دے رہا تھا، میں نے اس کو جواب دیا، پھر ابا جان میرے گال پر اس نے زوردار تھپڑ مارا۔ ناظرین، آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جو آج ہوا، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں لوگوں نے کانٹے بچھا دیے تھے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر کبھی غصہ نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بند کیا گیا، لیکن آپ کو اس وقت بھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن پھر بھی آپ کو ان لوگوں پر غصہ نہیں آیا۔ آپ نے کبھی ان لوگوں کے لیے برا بھلا نہیں کہا، کبھی ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی، نہ ہی آپ نے کبھی ان لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ لیکن آج اپنی پیاری بیٹی کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، اتنا جلال آیا کہ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ فاطمہ جاؤ، ابو سفیان کے گھر جانا اور ان سے کہنا کہ تمہیں ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان سے کہنا کہ وہ ابو جہل سے کہے کہ وہ فاطمہ سے معافی مانگے، ورنہ آج میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لوں گا، اور قسم خدا کی کہ اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جاؤ بیٹی، ابو سفیان سے اتنا کہہ دینا۔ سیدہ فاطمہ زہرا روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچی۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے اور ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں رچتے تھے۔ آپ کا نام 10 بڑے دشمنوں میں آتا تھا۔ جیسے ہی چھوٹی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کے گھر روتی ہوئی پہنچتی ہیں، ابو سفیان نے جیسے ہی آپ کو روتا ہوا دیکھا تو آپ نے ابھی کچھ پوچھا نہیں تھا، اور نہ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ اس سے پہلے ہی ننھی سی بچی کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر ابو سفیان کو بہت بے چینی ہوئی، اور آپ نے ننھی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گود میں اٹھا لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماتھے کو چومتے ہوئے پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا ہے، کیوں اس قدر رو رہی ہو؟ 6 سال کی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے روتے ساری بات بتائی کہ ابو جہل نے ان کے گال پر تھپڑ مارا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی بات سنتے ہی ابو سفیان کو اس قدر غصہ آیا کہ حضرت فاطمہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہی ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیے، اور جیسے ہی اس کے گھر پر پہنچے تو بہت تیزی سے غصے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ابو جہل نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ابو سفیان کی آنکھیں غصے سے لال ہیں اور ان کی گود میں نبی کی بیٹی فاطمہ رو رہی ہیں۔ ابو جہل کے ہوش اڑ گئے اور وہ اس سے پہلے کچھ بول پاتا کہ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل تجھے شرم نہیں آئی اس ننھی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ذرا دیکھ تو صحیح کس قدر رو رہی ہے، ارے ذرا اپنے آپ کو دیکھ اور اس ننھی سی بچی کی طرف دیکھ۔ ابو سفیان بہت غصے میں تھے اور ان کا یہ غصہ دیکھ کر ابو جہل بری طرح کانپ رہا تھا اور گردن نیچے جھکائے کھڑا تھا۔
ابو سفیان ابو جہل سے کہہ رہے ہیں مانا کہ ہماری دشمنی محمد سے ہے، لیکن تجھے شرم نہیں آئی اس چھوٹی سی بچی کو تھپڑ مارتے ہوئے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ دشمن کی بیٹی کو بھی ہم اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابو سفیان بہت غصے کے ساتھ کہتے ہیں چل معافی مانگ اس سے، اور حضرت فاطمہ ان کی گود میں ہوتی ہے، ان سے کہتے ہیں کہ بیٹی اس نے تیرے گال پر تھپڑ مارا تھا نا، تو بھی اس کے گال پر تھپڑ مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے نہیں نہیں، ہمارے والد نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا بلکہ معاف کرنا سکھایا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان کو اور تیز غصہ آ جاتا ہے اور ابو جہل کو غصے سے کہتے ہیں ذرا دیکھ اس بچی کی طرح، سیکھ کچھ اس بچی سے، یہ چاہتی تو دل بھر کر تجھے مار سکتی تھی کیونکہ اسے پتا ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی ذرا اس کی تربیت کو دیکھ، اے ظالم، تیرا تھپڑ کھانے کے بعد بھی یہ تجھے معاف کر رہی ہے۔ اور پھر ابو سفیان غصے میں ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر 2-4 تھپڑ ابو جہل کے منہ پر لگوا دیتے ہیں، کیونکہ فاطمہ بچی ہی تو تھی۔ ابو سفیان کے ایسا کرنے سے ان کو ہنسی آ جاتی ہے اور ان کا رونا ہنسنے میں بدل جاتا ہے، جسے دیکھ کر ابو سفیان بھی ہنسنے لگتے ہیں اور پھر حضرت فاطمہ کو ان کے گھر کی طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ ہنستی ہوئی جیسے ہی اپنے گھر کے اندر آتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت فاطمہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے اپنی بیٹی کو گود میں لیتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی، بتا تو صحیح کہ تیرے چہرے پر اتنی مسکان کیسے ہے؟ حضرت فاطمہ بتاتی ہیں کہ ابو سفیان نے ابو جہل کو مارا اور اس پر بہت غصہ کیا اور پورا واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتی ہیں تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمن ابو سفیان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو، جس نے میری روتی ہوئی لاڈلی کو ہنسایا ہے، اس کے چہرے پر مسکان واپس لائی ہے، یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو ایمان کی دولت نہ مل جائے، جب تک وہ ایمان نہ لے آئے اس کو موت نہ دینا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 بڑے جانی دشمنوں میں حضرت ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔